بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کے روزے رکھنے والے ذرا غور سے سن لیں، کیونکہ آج جو حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ممکن ہے اسے سن کر آپ کے دل کانپ اٹھیں اور آپ اپنی عبادتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم میں 2 روزے رکھ لینا ہی کافی ہے اور بس ثواب ہی ثواب مل جائے گا، لیکن اگر ان روزوں کے پیچھے نیت درست نہ ہو، طریقہ سنت کے مطابق نہ ہو، یا انسان بعض ایسی غلطیوں میں مبتلا ہو جو عبادت کی روح کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، تو یہی عمل انسان کے لیے خسارے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ برسوں سے محرم کے روزے تو رکھ رہے ہوں، مگر ایک ایسی بنیادی حقیقت سے غافل ہوں جو آپ کے اجر کو کمزور کر رہی ہو۔ آخر وہ کون سی بات ہے جسے جان لینا ہر روزے دار کے لیے ضروری ہے، اور کیوں اس معاملے میں غفلت ایک بڑے نقصان کا دروازہ کھول سکتی ہے؟ آئیے اس اہم راز کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے۔ ناظرین، جب ہم اس پورے معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور پر نور مہینہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور مغفرتوں کا عظیم سمندر ہے، جب وہ اپنی تمام تر روحانیت سمیٹ کر رخصت ہوتا ہے، تو نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی رب کریم اپنے بندوں کی آزمائش اور ان کے ایمان کے امتحان کے لیے ایک اور بہت ہی بھاری اور بابرکت مہینہ تحفے میں عطا فرماتا ہے، جسے محرم کہتے ہیں۔ یہ مہینہ محض کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر اتنی ہیبت، اتنی فضیلت اور اتنے گہرے اسرار اور رموز چھپائے ہوئے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسلام میں محرم کا مرتبہ اس لیے بھی بہت منفرد ہے کیونکہ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ و جدل اور گناہ کے کاموں کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد نیکیوں کو الوداع کہہ چکا ہے، یا اس کے اندر اب بھی اپنے رب کی بندگی کا وہ جذبہ موجود ہے جو اسے سال بھر متحرک رکھ سکتے ہیں۔ محرم کا چاند دراصل ایک الارم ہے جو بندے کو بیدار کرتا ہے کہ تمہارا نیکیوں کا سفر ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ اب تمہیں ایک نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنا ہے، اور جو شخص اس پیغام کو نہیں سمجھتا وہ غفلت کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات جو نیکیوں کے معاملے میں ہر وقت سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، وہ اس مہینے کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ رمضان کے بعد بھی اپنے عبادات کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا شدید خوف رہتا تھا کہ کہیں ان کی رمضانی محنت ضائع نہ ہو جائے، اور وہ محرم کے 10 دن کو بہت ہی غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ اب آتے ہیں اس اصل اور حیرت انگیز حقیقت کی طرف جس نے بڑے بڑے علماء اور عقل مندوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں جو رہنمائی فرمائی ہیں وہ کیا ہے۔ محرم الحرام کے روزے رکھنے والے سن لیں، جو بھی رمضان کے بعد محرم کے 2 روزے رکھتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جو خوش نصیبی سے رمضان المبارک کے مکمل فرض روزے رکھنے کے بعد محرم الحرام کے مہینے کے مزید 2 روزے رکھتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سعادت مند شخص کے لیے ایک نہایت حیرت کن بات کہی ہے جسے سن کر آپ بھی دلی طور پر حیران رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آخر یہ محرم کے روزے رکھنا کیوں ضروری ہے اور ہمیں انہیں رکھنے چاہیے یا نہیں؟ کیا واقعی ہمیں ان 2 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یا اگر ہم نے انہیں بشری تقاضوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تو کیا ہمیں کوئی دینی نقصان ہوگا، اور کیا ان نفلی روزوں کا کوئی خاص دنیاوی یا اخروی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ ان تمام نہایت اہم اور ایمان کو جلا بخشنے والی باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر کریں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس اور پرنور مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا عظیم مہینہ ہے، اپنی تمام تر روحانیت اور نورانیت کے ساتھ جب اپنے وقت پر اختتام پذیر ہوتا ہے اور پھر نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو رب کریم اپنے بندوں کو ایک اور خوبصورت اور بابرکت مہینہ تحفے میں عطا فرماتا ہے جسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ یہ مہینہ محض ایک عام مہینہ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر بے شمار فضائل، حکمتیں اور چھپی ہوئی برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسلام میں محرم کے مہینے کا ایک خاص اور منفرد مقام ہے کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ گویا یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ بندے کی بندگی اور عبادت کا سلسلہ رمضان کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ وہ سال بھر جاری رہنا چاہیے۔ محرم کا مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جو نیکیوں کا سفر ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اسے نئے سال کے آغاز میں بھی جاری رہنا چاہیے تاکہ بندہ اپنے رب کے مزید قریب رہنے کی مخلصانہ کوشش کرتا رہے۔ محرم کا مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سنہرا موقع ہے جس میں بندہ اپنی رمضانی عبادات کے اثرات کو مستقل برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام بھی سکھاتا ہے کہ ہمارا دین صرف ایک مہینے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنے عاجز بندوں کو مزید مواقع عطا فرماتا ہے اور اس کی سچی رضا حاصل کریں، اس کے مقرب بن جائیں اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں کے نور سے بھر دیں۔ محرم کا مہینہ ہمیں ثابت قدمی اور استقامت کا درس دیتا ہے، یعنی جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہمیں ان پر باقی 11 مہینے بھی قائم رہنا چاہیے۔ وہ سچا مسلمان جو رمضان المبارک کے تمام فرض روزے رکھتا ہے، پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان تمام مخلصانہ اعمال کو بہت پسند فرماتا اور اسے اپنی شان کے مطابق بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے بندے کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں، اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب مومن نئے اسلامی سال کا چاند دیکھتا ہے تو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت سمجھتے ہوئے شرعی حدود میں گزارتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، سنت کے مطابق اعمال کیے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ محبت اور دلی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ محرم کے دنوں میں
غریبوں اور معاشرے کے ضرورت مند کو خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے، ان پر کھانے پینے کی وسعت کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بانٹی جاتی ہے تاکہ معاشرے کا کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ مسکرانا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اپنا دل صاف کرنا اور آپس میں بھائی چارہ اور محبت بڑھانا بھی ان برکت والے دنوں کی حقیقی خوشیوں کا لازمی حصہ ہے۔ محرم کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص درجہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ سال کے آغاز میں بندے کے لیے دیکھنے کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر ویسے ہی قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یہ مہینہ بندے کے ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات کی علامت بنتا ہے کہ بندہ صرف وقتی مسلمان تو نہیں ہے بلکہ مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص لوگوں کے بارے میں جو محرم کے مہینے میں 2 روزے 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں اس مہینے کے یہ روزے لازمی رکھنے چاہیے؟ کیا ان روزوں کی شرعی طور پر کوئی اہمیت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اگر ہم ان روزوں کو کسی وجہ سے چھوڑ دیں تو کیا ہمیں کوئی گناہ یا نقصان ہوگا یا نہیں؟ یہ تمام سوالات علمی طور پر بہت اہم ہیں اور ہر مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں، اور ان تمام پہلوؤں کو ہم اس ویڈیو میں آگے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ایک مستند واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد بھی اپنی عبادت رات کو ذوق اور شوق سے جاری رکھتے تھے اور اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ کہیں ان کی رمضان کی محنت اور نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ محرم الحرام کے مہینے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اسے اپنے سال بھر کی عبادت کا تسلسل سمجھتے تھے۔ ان کا یہ طرز عمل ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اور ہر مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، محرم کا مہینہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت مہینہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے 2 روزے رکھنے کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی پہاڑ جتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کے بعد محرم کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک بہت بڑا روحانی مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، آپ یہ حقیقت جان کر واقعی میں حیران ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی خوشخبری بھی جڑی ہے جو ہر صاحب ایمان کے دل کو نہال کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس فضل کو جان لیں تو یقیناً آپ بھی آج ہی سے اس عمل کو اپنانے کی نیت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان اور کریم ہے اور تھوڑے سے عمل پر بھی کتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ محرم کے یہ 2 روزے دراصل رمضان کی عبادت کا ہی ایک تسلسل ہیں۔
اور یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ یہ نفلی روزے بندے کے ایمان کو لوہے کی طرح مضبوط کرتے ہیں اور اسے نیکیوں کی طرف مزید راغب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ محرم کے روزے کی اصل فضیلت کو بخوبی سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور مستند احادیث موجود تھی کہ رمضان المبارک کے بعد محرم کے روزوں کا اجر بہت ہی بڑا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت اور مسلمانوں کی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ اسی وجہ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اس عمل کو بہت اہم سمجھتے تھے اور نیکیوں کے تسلسل کے طور پر محرم میں 2 روزوں کا ہمیشہ اہتمام کرتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں بھی مبارک مہینوں کے حوالے سے بیان ملتا ہے کہ ازواج مطہرات خاص طور پر سنت نبوی کی پیروی میں عبادت کا شوق رکھتی تھی۔ نفلی روزے رکھنے کا ان کا باقاعدہ معمول تھا اور وہ عبادات میں بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، اس لیے جید علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بھی یقیناً اس نیکی کے کام کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں گی، کیونکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے۔ پیارے ناظرین، اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ روزے نفلی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کسی مجبوری یا بشری تقاضوں کی وجہ سے یہ روزے نہیں رکھ پاتا تو اسے کوئی گناہ یا دینی نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائے گا جو پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کی صورت میں ملنے والا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم کے یہ 2 روزے سنت مطہرہ اور بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی قدر جانتے تھے۔ ازواج مطہرات بھی عبادات میں ہمہ وقت آگے تھیں اور سنتوں پر عمل کرتی تھیں۔ پیارے ناظرین، اب یہاں پر شریعت کی وہ دینے والی اور سب سے گہری تنبیہ اور وارننگ آتی ہے جس کا تذکرہ ہم نے اسکرپٹ کے آغاز میں کیا تھا اور جس کو سن کر انسان کانپ جاتا ہے کہ ایک طرف تو محرم کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کون سی ہولناک حقیقت ہے جو ان روزوں کو برباد کر دیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے کی سب سے بڑی باریکی اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محرم کا روزہ تو رکھتا لیکن اس کی روزی حرام کی ہے، اس کا مال سود، رشوت یا کسی حق مار کر کمایا گیا ہے، تو کیا ایسے شخص کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام ہو، تو ایسے شخص کی دعا اور عبادات کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ اصل خوفناک بات کہ محرم جیسے پاکیزہ مہینے میں بھی بھوکا پیاسا رہنے والا اگر حلال طریقے سے مال نہیں کماتا اور اپنی زندگی میں حرام شامل رکھتا ہے تو وہ صرف پیاس اور بھوک کے سوا کچھ خاص نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال اور اخلاص ہی قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا سچے دل سے توبہ کیجیے، اپنے رزق اور مال کو پاک و حلال بنائیے تاکہ محرم الحرام کے یہ مبارک روزے واقعی آپ کی مغفرت، نجات اور قرب الہی کا ذریعہ بن جائیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ، سنتوں پر عمل کی توفیق، ہر عبادت میں اخلاص اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی اہمیت عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی سچی رضا کا مستحق بنا دے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت بھی نصیب فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی عبادات کو صرف 1 مہینے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کے بعد بھی نیکی، توبہ، ذکر و عبادت اور اطاعت الہی کا یہ حسین سلسلہ جاری رکھیں، اور خاص طور پر محرم الحرام کے ان بابرکت روزوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو یقیناً نہایت اہم، سبق آموز اور اصلاحی ہے۔ اس کو اپنے دوستوں اور احبابوں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے کی برکت سے ایک شخص بھی ان روزوں کی فضیلت سمجھ کر عمل کر لے اور اپنی زندگی سنوار لے تو انشاءاللہ آپ بھی ان کے اجر میں برابر کے شریک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔